بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی پیش کر رہے ہیں اور گفتگو ہماری حضرت علی علیہ السلام کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ سے متعلق پیش ہو رہی ہے. اس سلسلے میں اس کتاب یعنی رہبران معصوم کو پیش کرنے میں ہم آپ کی خدمت میں کوشاں ہیں اور ہماری گفتگو پیج نمبر 217 تک آپ کی خدمت میں پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کے سلسلے کو پھر شروع کرتے ہیں. امن کی دعوت. امام علیہ السلام نے حارث بن مرات العبدی کو خوارج کے پاس بھیجا کہ انہیں صلح کی دعوت دیں. خوارج نے انہیں قتل کر دیا اور امام کی پیشکش ٹھکرا دی. اس کے بعد ابن عباس اور خود امام علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا اور خوارج نے جنگ شروع کر دی. امام علیہ السلام نے ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی اپنے سپاہیوں سے فرمایا، دیکھ جنگ کی ابتدا نہ کرنا، لیکن خوارج نے امام کے ایک سپاہی کو قتل کر دیا. اس وقت پیغمبر اسلام کے جلیل القدر صحابی ابو ایوب انصاری سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پرچم بلند، جو اس پرچم تلے آ جائے گا وہ پناہ میں ہے اور اس کو بھی امان ہے جو کوفہ یا مدائن چلا جائے. چنانچہ 4000 میں سے 1200 افراد واپس چلے گئے اور 2800 افراد وہیں رہے. جنگ شروع ہوئی اور چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں چلی. بہت سے خوارج مارے گئے. اس طرح اس فتنے کی آگ خاموش ہو گئی. عادلانہ حکومت. امام کی رفتار گفتار، نشست و برخاست، ہر طرز و انداز کردار ساز تھا. امام کی ہر روش تربیت ساز تھی. امام نے میدان جنگ میں بھی انسانی اصولوں کو نظر انداز نہیں کیا، لوگوں کو شجاعت و جواں مردی کا درس دیا. امام کی زندگی میں بے شمار تربیتی نکات موجود ہیں جس کا شمار ناممکن ہے. امام کی حکومت کے صرف بعض گوشے یہاں نقل کیے جا رہے ہیں. امام علیہ السلام نے اپنی حکومت کے 5 سالہ نشیب و فراز آمیز دور میں تاریخ کو بتایا کہ عدل و انصاف کسے کہتے ہیں اور اسلامی حکومت کے اصلی خطوط کیا ہیں. الفاظ اور نعروں سے ہٹ کر عدل و انصاف کی حقیقی تصویر پیش کی. آپ کی حکومت علم، پرہیزگاری اور فداکاری پر قائم تھی. آپ کی حکومت کا معیار اسلامی قانون تھا. قانون کی روح سے آپ کے فرزند، رشتہ دار اور دوسرے تمام افراد آپ کی نظر میں یکساں تھے، یعنی برابر. امام نے خود ارشاد فرمایا، بیت المال سے جو مال لے گئے ہیں اسے واپس لے لوں گا، اگرچہ وہ ان عورتوں کا مہر ہی کیوں نہ ادا کیا گیا ہو یا اس سے کنیز ہی کیوں نہ خریدی گئی ہو. اپنے افسروں کو برابر ہدایت فرماتے رہے کہ لوگوں کے ساتھ برابری اور نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، ہرگز نا انصافی نہ کرنا. یہ باتیں انہیں انسانیت کے ناطے تعلیم دیتے تھے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے تھے. لوگوں کی مشکلات حل کرنا تمہارا انسانی فریضہ ہے. تم افسر ہو یا نہ ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کرو. ان سے فرماتے تھے کسی کو بات کرنے اور عرض مدعا سے مت روکو. خراج ٹیکس حاصل کرنے کے لیے ان سے گرمی جاڑے کے کپڑوں یا سواروں کو فروخت نہ کرو. وصول یابی کے لیے کسی کو مارو نہیں. زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے فرمایا، ادب و احترام کے ساتھ لوگوں کے پاس جاؤ، پہلے انہیں سلام کرو، پھر یوں کہو
کہ اے بندگان خدا ہمیں خدا کے ولی اور خلیفہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ حقوق حاصل کریں جو خدا نے تمہارے اموال میں قرار دیا ہے۔ کیا تمہارے اموال میں خدا کا کوئی حق ہے تاکہ اس کے ولی کو ادا کروں؟ اگر انہوں نے کہا نہیں تو واپس چلے آؤ، اور اگر کہا ہے تو جس قدر وہ دیں اسے لے لو، اگر دینے کے بعد واپس لینا چاہیں تو انہیں واپس کر دو۔ فرماتے تھے کہ جن زمینوں کا خراج حاصل کر رہے ہو ان کی آبادی اور شادابی کی بھی کوشش کرو۔ اگر خراج حاصل کر لیا اور اسے آباد نہیں کیا تو تم نے شہروں کو برباد کیا اور لوگوں کو ہلاک کیا۔ زمین کی ویرانی صاحبان زمین کی تنگ دستی کی بنا پر ہے۔ ان کی تنگ دستی کا سبب یہ ہے کہ حکمرانوں نے پیسے کا انبار لگا لیا ہے۔ جو لوگ گورنر ہونے والے تھے ان سے فرماتے تھے ان کے ایمان و عمل کو دیکھنا، نسل و قبیلے کو نہیں، ایمان و عمل کو دیکھنا۔ آپ خود ہمیشہ ان لوگوں پر نظر رکھتے تھے، اگر ذرا سا انحراف دیکھتے تھے تو فوراً ہی سرزنش کر دیتے اور ان کی اصلاح فرماتے۔ امام علیہ السلام نے جو خط بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کو لکھا تھا وہ اس روش کا مکمل ترجمان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ شہر کے بڑے لوگوں نے تمہیں ایسی دعوت میں مدعو کیا جہاں نرم اور چرب اور لذیذ غذائیں تھی اور پرتکلف دسترخوان تھا۔ مجھے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کی دعوتوں کو قبول کرو گے اور شرکت کرو گے جہاں تنگ دستوں اور فقیروں کی کوئی جگہ نہیں ہو۔ ہوش میں آؤ، ہوشیار رہو اور مشتبہ چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرو۔ قاضی شریح نے 80 دینار کا ایک گھر بنوایا تھا۔ امام نے شریح کی سرزنش کی اور فرمایا ایسا گھر کیوں بنوایا؟ عدل و انصاف۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمار حمدانی کی بیٹی سودا حاکم شام کے پاس گئی۔ جنگ صفین کے موقع پر سودا نے حضرت علی کی فوج میں جو کام کیے تھے اور جو خدمتیں کی تھی، حاکم شام نے وہ ساری باتیں یاد دلا کر سودا کی سرزنش کی اور اس کے بعد دریافت کیا کہ تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ اے حاکم شام، ہماری جو واجبی حقوق تم نے چھین لیے ہیں تمہیں خدا اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ تم ہم پر ہمیشہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہو جو ہمیں تیار فصلوں کی طرح کاٹتے ہیں، ہم پر عرصہ حیات تنگ کرتے ہیں، ہر وقت موت کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ اس وقت تم نے بسر بن ارتاد کو وہاں تعینات کیا تاکہ وہ ہمارے مردوں کو قتل کرے اور ہمارا مال لوٹے۔ اگر تم اسے معزول کرو تو بہت اچھا، ورنہ ہم کو ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر حاکم شام کو غصہ آیا اور کہا تم مجھے اپنے قبیلے سے ڈراتی ہو، میں تمہیں بدترین حالت میں بسر کے پاس بھیج دوں گا تاکہ پھر جو وہ مناسب سمجھے ویسا برتاؤ تمہارے ساتھ کرے۔ تھوڑی دیر سودا خاموش رہی، گویا اپنے ذہن میں پرانی شان و شوکت اور عزت و سربلندی کی تصویر کھینچ رہی تھی، اور پھر یہ اشعار پڑھے۔ خدا کا سلام ہو اس ذات پر جو قبر میں محو خواب ہے، جس کے بعد عدل و انصاف مردہ ہو گئے۔ اس نے حق کے ساتھ عہد و پیمان کیا تھا، اس نے کسی بھی چیز کو حق کا بدل قرار نہیں دیا، اس کی ذات حق و ایمان سے بھرپور تھی۔ حاکم شام نے پوچھا تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ سودا نے جواب دیا میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو یاد کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی تاکہ اس شخص کی شکایت کروں جو زکوٰۃ جمع کرنے پر مأمور کیا گیا ہے۔ جب میں پہنچی اس وقت امام نماز پڑھنے جا رہے تھے، ہمیں دیکھ کر انہوں نے نماز شروع نہیں کی اور بہت ہی خندہ پیشانی سے ہم سے فرمایا کوئی کام ہے؟ عرض کیا ہاں، اور اپنی شکایت پیش کی۔ یہ سن کر وہ وہیں مصلی پر کھڑے رونے لگے اور اپنے خدا سے کہنے لگے خدایا تو گواہ رہنا کہ میں نے ہرگز اس مامور زکوٰۃ کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ تیرے بندوں پر زیادتی کرے۔ فوراً ایک کاغذ نکالا، حمد و ثناء خدا اور قرآن کی ایک آیت لکھنے کے بعد تحریر فرمایا میرا خط پڑھتے ہی اپنا مال و اسباب سمیٹ لو اور انتظار کرو یہاں تک کسی اور کو وہاں بھیجوں
تاکہ وہ تمہاری ذمہ داریوں کو سنبھال لے۔ یہ خط مولا نے مجھے دیا، خدا کی قسم نہ اس خط کو بند کیا اور نہ اس پر مہر لگائی۔ اس نے خط مامور زکوٰۃ کو دے دیا اور وہیں سے معزول ہوا اور چلا گیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد مجبوراً حاکم شام نے حکم دیا کہ جو یہ کہے وہ لکھ دو۔ امام کے نورانی اقوال۔ چند قول میں ہم آپ کی خدمت میں چند اقوال امام علیہ السلام کے بھی آخر میں پیش کرتے ہیں، جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اقوال آپ کی خدمت میں اس سے پہلے پیش کیے۔ پھر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بھی اقوال ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، خطبے کے کچھ اقتصابات۔ اب امام علیہ السلام کی حالات زندگی بس یہیں تک اس کتاب میں یقیناً کی حالات زندگی اور سیرت طیبہ کی گنجائش تھی، چونکہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حالات تفصیل سے بیان کرنے کے لیے واقعاً ایک بہت ہی بڑا کام ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ پیغام، یہ باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ امام علیہ السلام کے نورانی اقوال: من صارع الحق صرعہ، جو حق سے ٹکر لے گا وہ شکست کھائے گا۔ حق کو کبھی پچھاڑا نہیں جا سکتا، حق پچھاڑ دیتا ہے۔ التقی رئیس الاخلاق، تقوی اور پرہیزگاری تمام اخلاقیات کی سردار ہے۔ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیہ، جو اپنے باطل کی اصلاح کرے گا خدا اس کے ظاہری امور درست کر دے گا۔ ذا فخر کا وحتت کبر کا وذکر قبر کا، فقر و مباحات کو چھوڑ دو، غرور و تکبر کو ترک کرو، اپنی قبر کو یاد کرو۔ الولایات و مزامیر الرجال، اقتدار اور حکومت لوگوں کی آزمائش کی جگہ ہے۔ اشد الذنوب ما استہان بہ صاحبہ، سب سے بڑی گناہ وہ ہے جسے انجام دینے والا ہلکا اور سبک شمار کرے۔ الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر، بغیر عمل کے دعوت دینا یا دعا کرنا چلے کے بغیر تیر چلانا ہے۔ جیسے کمان کے بغیر تیر بہت دور تک نہیں جا سکتا، ایسے ہی بغیر عمل کے دعا کرنا، یعنی ہم اپنی زندگی میں سچے تو نہ ہو اور دعاؤں پر اکتفا کر رہے ہیں کہ خدا تو دے دے۔ فرماتے ہیں یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم، عدل و انصاف کا دن ظالم کے لیے مظلوم کے ظلم و جور کے دن سے زیادہ سخت ہوگا۔ ظالم تیار ہے ان کا ظلم، یعنی آج پردہ پڑا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ پردہ پڑا رہے گا۔ ایک دن جو ظلم کیے گئے ہیں اور بچوں کو ان کی ماں کے شکم میں قتل کر دیا گیا اور لوگ تماشائی بنے دیکھتے رہے، ایک دن ان حالات سے پردہ اٹھایا جائے گا اور ظالم سے جو انتقام لیا جائے گا وہ سخت ترین انتقام ہوگا۔ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں کتنی زیادہ ہیں مگر اس سے نصیحت حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں۔ نہج البلاغہ میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ خدایا نیکوکاروں اور ہم سب کا مسلسل سلام ہو ان پر جو امام تھے، شجاع تھے، عدل گستر تھے، سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ بلند و برتر اور عجوبہ روزگار تھے۔ خدایا ہم سب کو حضرت کے پیروکاروں میں شمار فرما۔ گفتگو آج یہیں پر تمام کرتے ہیں اور ہماری گفتگو پہنچ چکی ہے پیج نمبر 222۔ دیکھتے رہیے، آؤ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ۔ خدا حافظ۔